حضرت مدنی کی ایک بات، وہی جذبہ، وہی ولولہ ان طلبہ میں ہے، ان متعلمین میں ہے، اساتذہ کرام میں ہے۔ ایک دفعہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی دارالحدیث میں داخل ہوئے، مسند حدیث پر بیٹھے، سامنے بیٹھے ہوئے طلبہ 3 صفیں 300 طلبہ، ان کو اٹھایا بیٹھے، یہ اپنی تپایاں اٹھاؤ، بخاری اٹھاؤ، آخر پہ چلے جاؤ، آخر پہ چلے جاؤ، 3 صفحے خالی کر دو۔ طلبہ اٹھے، حکم تھا، اور کتابیں اٹھائیں، حکم تھا، اور تپایاں اٹھائی، حکم تھا، پیچھے جا کر بیٹھ گئے، سبق شروع ہو گیا۔ طلبہ نے چٹھی بھیجی، حضرت ہمیں کیوں پیچھے ہٹا دیا؟ حضرت ہماری صفیں ہم سے کیوں چھین لی؟ ہمارا مسجد کیوں چھین لیا؟ ہماری آپ نے کیوں توہین کر دی؟ حضرت خاموش رہے، جواب نہیں دے رہے تھے۔ آخر ایک ٹائم میں خط لکھا، چٹھی لکھی، حضرت آپ نے تو ہمارے سارے سال کا استحقاق مجروح کر دیا ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے طالب علم کے ان جذبوں بلوں کو دیکھ کر، بے چینی بے قراری کو دیکھ کر کہنے لگے تم تو بڑے پارلیمانی الفاظ بولنے لگے۔ طلبہ خیر ہے، کوئی بات نہیں، بس کچھ منظر ایسا ہے، فرمایا کچھ منظر ایسا ہے کہ میں یہاں پر بیٹھا، ایک منظر میں نے دیکھا ہے، سامنے بیٹھے میرے طفلان پری روح، ہے سامنے بیٹھے، کون کہہ رہا ہے؟ حضرت مدنی، ہے سامنے بیٹھے میرے طفلان پری روح، پری خوبصورت جن کی شکل میں ننھے بچے میری کلاس میں پہلی صف بیٹھے ہیں، سامنے بیٹھے میرے طفلان پری روح، اور بیچ میں بیٹھا ہے میرے دل کا کھلونا۔ طلبہ نے پھر چٹے دی، نہیں سمجھے۔ فرمایا آج جب گھر سے نکل رہا تھا تو مصر سے 300 افراد کی جماعت جنات کی میرے پاس آئی اور کہا ہمیں حدیث پڑھو۔ میں نے کہا بیٹھو، کہا بیٹھک میں نہیں بیٹھتے، ہم دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث میں بیٹھیں گے، تم حدیث پڑھو گے، ہم تلمس کریں گے، ہم استفادہ کریں گے۔ تو میں یہاں پہنچا، پھر میں نے ان کے لیے جگہ خالی کر دی، اور جگہ خالی میں وہی بیٹھے ہیں، ہاں سامنے بیٹھے میرے طفلان پری روح، اور بیچ میں بیٹھا ہے میرے دل کا کھلونا۔ امریکہ سن لے، برطانیہ سن لے، مغرب سن لے، ہم غربت میں گزارا کر سکتے ہیں، ناداری میں گزارا کر سکتے ہیں، فقر و فاقہ میں گزارا کر سکتے ہیں، اور 30-35 سال سے ہمارے اساتذہ کے گھر نہیں ہیں، کوارٹر نہیں ہے، زمین نہیں ہے۔ منصوبہ تب بنے گا جب زمین ملے گی، ہم پھر بھی گزارا کر رہے ہیں۔ اس کا ثمرہ یہ ہوگا جس طرح انگریز کو نکالا، یہود و نصارہ کو شکست دی، روس کو تباہ برباد کیا، افغانستان میں ان طالب علموں نے اسلام کے جھنڈے لہرا دیے، تمہارے بچے پاکستان میں اسلامی انقلاب لائیں گے، اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، اور یہ آج کل جو مدارس کے خلاف ایک بار پھر تحریک چل رہی ہے، یہ تحریک مٹ جائے گی، پاؤں تلے رون دیں گے، لیکن اللہ کے قرآن اور پیغمبر نبی آخر الزمان کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ گردنیں کٹوا دیں گے، کان کٹوا دیں گے، پاؤں کٹوا دیں گے، اور بلند کے ٹکڑے کرا دیں گے، تختہ دار پر چڑھ جائیں گے، لیکن بخاری، ترمذی اور پیارے محمد کے احادیث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔